عزت مند حاضرینوں، سب سے پہلے میں چند باتیں اس لیے اردو میں کرنا چاہوں گا کہ سارے پاکستان کو یہ آواز پہنچے اور اس سرزمین سے ساری دنیا کو یہ آواز پہنچائی جائے کہ یہ وہی گراسی گراؤنڈ ہے جہاں پہ دہشت گردوں نے یا جلسہ منعقد کرایا۔ اس جلسے میں انہوں نے جو اعلان کیا، جمہوریت کو کفر قرار دیا، عدالتوں کو کفری نظام کا نمائندہ قرار دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہاں پہ بھی ہم نے زبردستی اپنی متوازی حکومت قائم کر رکھی ہے اور سارے پاکستان میں متوازی حکومت قائم کریں گے۔ یہی وہ مقام ہے، اور اسی مقام پہ آج جب ہم کھڑے ہیں تو خدا کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کی پالیسی کی بنیاد پہ، عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسی کی بنیاد پہ ان دہشت گردوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پہلے ہماری افواج ان کے خلاف کارروائی کرتے تو لوگوں کا ہمدردی ان کے ساتھ تھی اور فوج سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ہماری سیاسی حکمت عملی کی بنیاد پہ آج لوگ دہشت گردوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں بھی فوج کا خون بہا وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی خون بہا اور یہاں پہ امن قائم ہوا۔ لہٰذا میں اس بنیاد پہ کہ آج ہماری سیاسی حکمت عملی نہ ہوتی تو ساری دنیا میں ایک ہی سکسیسفل سٹوری ہے جہاں پہ دہشت گردوں کو شکست دی گئی ہے۔ یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی متوازی حکومت ختم کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں پہ بھی دہشت گردی ہے آج تک کسی کو اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی کہ ہمیں ملی، اس لیے کہ ہمارا کمٹمنٹ ہے۔ ہمارا باچا خان، فخر افغان باچا خان کا عدم تشدد کا فلسفہ ہے۔ ہم اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں اور جان نچھاور کرنا جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انگلی کٹا دو اور شہیدوں میں نام کر جاؤ۔ ہم اپنے گردنوں کو کٹواتے ہیں اور قوم کو حفاظت مہیا کرتے ہیں، اور اسی کے دم سے آج اگر ساری دنیا میں لوگ اور سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج بہت بڑے بڑے لوگ نکل آئے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں، وہ دن یاد کرو جبکہ تم اپنے سوراخوں اور گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ تو ہم نے آپ کو جینا سکھایا۔ ہمارے دم سے آج پاکستان میں لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، ورنہ دہشت گردوں کی حکومت ہوتی آج یہ لوگ نہ ہوتے۔ تو لوگ اگر محبت کرتے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں اس دھرتی کے بندے ہیں اور باشندے اور باسی ہیں، وہ باچا خان کے سپاہی ہیں اور وہ اس سرخ ٹوپی کے سپاہی ہیں کہ آج ہمارے دم سے امن قائم ہے۔ اور اس لیے آج لوگ جو یہاں پہ بڑے بڑے جلسے کر کے، میں میڈیا سے بھی ایک بات ضرور اردو میں کرنا چاہوں گا، 5 گھنٹے اور 6 گھنٹے کوریج دینا، خدا کے بندو اتنی تو فلم بھی نہیں ہوا کرتی۔ فلم بھی 3 گھنٹے چلتے ہیں۔ نماز دکھانا، سجدے میں دکھانا، اور پھر ان کے کپڑے پہننا، عورتوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، یہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، خالی کرسی بھر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ان کو کس وجہ سے، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک پارٹی کو کوریج دیتے تھے، ہم کہتے شاید ڈر کے مارے دے رہے ہیں، اب اگر ڈر بھی نہیں تو کچھ اور معاملہ ہوگا۔ لہٰذا میں میڈیا کے ساتھیوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے چارسدہ میں اسفندیار ولی خان کا جلسہ بہت بڑا جلسہ اور تاریخی جلسہ ہوا، لیکن 1 منٹ کی کوریج دی گئی۔ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ اس دھرتی کی حفاظت کے لیے اپنے سر اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے 1 منٹ، اور جو لوگ شروع سے لے کر آج تک مزے اڑا رہے ہیں، عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو 5 گھنٹے۔ خدا را اپنے پہ بھی سوچ کرو اور اپنے اس کردار پہ بھی سوچ کرو۔ میڈیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کی میڈیا ہے تو ان کو عوامی کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عوامی لوگ ہیں، جو جمہوریت لانے والے لوگ ہیں، جو مارشل لا سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو کوریج دی جائے اور ساری دنیا کو ان کی آواز پہنچائی جائے۔ اور پھر یہ بات میں نے، چونکہ میں انفارمیشن
منسٹر بھی ہوں تو آپ کا اور میرا ایک رشتہ بھی ہے، اور میں اس لیے آپ سے کہ کم سے کم مجھے پتا ہے کہ میرے صوبے میں جو میڈیا والے بستے ہیں ان کی سرپرستی کہیں اور سے ہے، ان بیچاروں کی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کہیں اور ہے، مالک کہیں اور رہتے ہیں، کنٹرول کہیں اور ہے۔ ہمارے صوبہ کے میڈیا کے ساتھیوں نے تو ہم سے بھی بڑھ کے قربانی دی، ان لوگوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم اپنے صوبے کے اس میڈیا پرسن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے جنگ میں انہوں نے ہمارا برابر ساتھ دیا ہے، لیکن جو شیشوں کی ایوانوں میں بیٹھ کے کمرشل چلا کے صرف بینک بیلنس بڑھاتے ہیں اور حقیقی لوگوں کو کوریج نہیں دیتے، تو آج ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں، خلوص سے کہتے ہیں کہ خدا را اگر تمہیں کوریج کرنی ہے تو انصاف سے کرنا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگوں کی 5 گھنٹے کوریج کرتے ہیں، خدا آپ کو اور بھی طاقت دے کہ 5 کے بجائے 6 گھنٹے کریں، لیکن کچھ تو غریبوں کا بھی خیال رکھا کریں، کچھ تو ہمارا بھی خیال رکھا کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بے انصافی کر کے انصاف کی ڈونگ رچاتے ہیں۔ میں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ آپ تمام دو لوگوں کو کوریج دیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا کہ سیاسی لوگوں کو کوریج دی جاتی ہے، لیکن ہمارے جلسے میں مرکزی صدر جو فخر افغان باچا خان، جو 70 سالہ جدوجہد کا نمائندہ، اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان کا بیٹا، اور جمہوریت کے لیے یہاں پہ آج اس قافلے کی سربراہی کرنے والا، اس کے لیے 1 منٹ، اور وہ بھی چلتے چلتے اور صرف خبروں میں، اور دوسروں کے لیے اپنے پروگرام کینسل کر کے خصوصی طور پہ ان کو چلانا اچھی بات ہے، لیکن میں پھر گزارش کروں گا، اور شاید پھر میں گزارش کرنے کے بعد جو میرا اپنا سیاسی حق بنتا ہے پھر میں وہ استعمال کروں۔ لہٰذا آج میں گزارش پہ اکتفا کرتا ہوں، اور پاکستان کے میڈیا کے پرسن کو اور وہاں پہ مالکان کو صرف اپنی دکھ بری داستان سنا کے کہتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو سینے سے لگاؤ جو وطن کی دھرتی سے پیار کر کے اپنا خون بہاتے ہیں، ان لوگوں سے پیار کرو، ان لوگوں سے پیار کرو کہ جو تم تجوریہ برتے ہو تو ہم اپنا خون دیوں میں جلایا کرتے ہیں۔ ہم نے اس دھرتی کو محفوظ بنایا، آج اگر پاکستان میں یہاں پہ لوگ جی رہے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے جی رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ لہٰذا میں پاکستان کی بقا کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر، اور ان بیٹوں کی جو ہمارے بیٹے شہید ہوئے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے دوپٹے ہوا میں اڑائے گئے ہیں، ہماری آبا و اجداد کی پگڑیاں اڑائی گئی ہیں، اور ہمارے مسجد شہید کیے گئے ہیں، میں پاکستان کی بقا کی خاطر، اپنے اس وطن کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر آپ لوگوں سے اور ساری دنیا سے خدا کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے گردنیں کٹوا دیں گے، لیکن اس کی بقا کو ہمیشہ کے لیے اپنی جان سے عزیز رکھیں گے۔ پاکستان کسی کا جاگیر نہیں جو اپنے لیے جاگیر کے طور پہ استعمال کرے، یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے اور اس میں برابر کا ہمارا حصہ ہے، لہذا ہمیں وہ حصہ بھی دیا جائے۔ اور اگر میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ہم موت سے نہیں ڈرتے تو ہماری ایک ذہن ہے، ہماری تربیت اگر باچا خان نے نہ کی ہوتی، اگر آج ہماری اپنی قوم پرستی کی سیاست نہ ہوتی، آج اگر وطن اور دھرتی سے ہمیں باچا خان پیار کرنا نہ سکھاتے تو ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح مزے اڑاتے اور حکومت کر جاتے اور چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دھرتی سے محبت ہے اور ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ موت سے ڈر نہیں، موت کا ایک دن معین ہے اور ایک دن ہمیں جانا ہے۔ جو بندہ ڈرے گا ہمیشہ مرے گا، جو نہیں ڈرے گا وہ ایک بار مرے گا۔ ہمیں ایک بار مرنا قبول ہے لیکن بار بار مرنا قبول نہیں ہے، اور میں پاکستان میں رہنے والوں کو تسلی دلاتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سرزمین پہ فخر افغان باچا خان کے نظریاتی سپاہی موجود ہیں، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یہ دہشت گرد
آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہم اپنا سینہ سپر کر کے ان کے سامنے کھڑے ہیں. پہلے ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے تب آپ تک پہنچیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ باچا خان کا ایک سپاہی بھی زندہ ہوگا. دہشت گرد کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی ہماری ہے, کامیابی ہماری ہے, کامیابی ہماری ہے. کوئی بھی ہم سے یہ کامیابی چھین نہیں سکتا. لہذا میں روکے لکھ صبر روکے کنا, میں ان کو اور سارے پاکستان کو, میں پارلیمانی اپنے قائدین کو پارلیمنٹ کے حوالے سے, میں اپنے فوج کے ادارے کے حوالے سے, عدالت کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے اور سارے پاکستانیوں کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ موت سے نہیں ڈرتے اور یہیں پہ ہم اپنا مقابلہ جاری رکھیں گے. اور ان کو یہی کہیں گے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا. میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا. اور گرانو ملگرو استاد ستا دی اردو کې چې سړی خبرې وکړي لکه سړی وي چې ګنیری وجوهلې, نو زه به یو دوه درې خبرې په پښتو کې وکړم. اول خو دا چې تاسو ټولو ملګرو ته هغه ورځې به یادې شي چې دلته کم ظلم او زیاتې و هغه ذکر وشو. هم زه نه کوم, دلته پکې داسې خلک راشي, دا ډېر خلک یې نوملي او ډېر نالي, ای زمونږ په اخبار کې نوملي. دلته یو دی امیر بې مقام, هغه ته به وایې مونږ له یې ساتلی دی لکه د سنډه را خوشی شي. او همداسې چې خبره کوي موجوده حکومت د حکومت په پیسو باندې جلسه کوي, وایي زه به ورسره حساب کتاب کوم. لږې دې په ټیکو کې والي دي, مونږ ته معلوم نه. د نن نه د 10 کاله مخکې حیثیت دې وګوره, اوسنی وګوره. زما دا یو کالو پارټي ده ما ته پیغور کې چې زه جلسه کوم د حکومت په پیسو کوم. دا ته چې کې د چا په پیسو کې سړک دې په 5 کالو کې نه جوړیږي. څوک درته څه نه وایي, تا سره حساب کتاب نشته. خدای به ورځ راولي او به ګورو چې ته را سره حساب کوې که مونږ در سره حساب کتاب کوو. دا عجیبه خبره ده او یو ځای کې نه فټ کېږي. چېرته چې ځي خو مردارې پسې ځي کوي. نو دی د عوامي نیشنل پارټۍ پسې کم سے کم زه ورته یم چې خبره مه کوه, ته د یو سر باندې راغلی او د مشرف به وي دا زما رور دی. نو که دا رور یم ځان سره بوتلی نو څومره بخوه. د ډیکټیټر په غېږ کې لوی شوی, د هغه نه یې چل زده کړی او هغه بار ناست دی, دی ورته دلته شپېلی وایي او سهار او ماښام, او د ایمان پکې نشته او ځان له بله سوړه ګوري. او اوس وایي ډیموکریټک مسلم لیگ کاف جوړوم. په خپله ډېر جمهوري دی ځکه چې د جمهوریت چمپین خو مشرف و که نه, نو دی ایله د جمهوریت نه پیدا دی ځکه د کاف نه وځي او ډیموکریټک جوړوم. څه دپاره ای وله صدارت نه ورکوي, ای وله مشري نه ورکوي. تحریک انصاف نه صدارت اغوستو, ای ورته یې نشته. مسلم لیگ نوم نه اغوستو, و یخون له خو دې پی وي که د خري وي او که د سپی وي, هغه له خو مشري په کار ده. راځه چې زه یې چاته د یونین کونسل صدر کړم, د دې قابل چې شرع ته دې برابر کړم. داسې به راخوشی او هر ځای کې به لګیا وي. تا ته به چا دروغ ویلي, رښتیا به خپل ځای ته راشي, تا ته به خپل حیثیت معلوم شي. زه ګرانو ملګرو تاسو سره یو څو خبرې د پښتو په حساب چې نن عوامي نیشنل پارټي د باچا خان سپیان دا حکومت دلته ستاسو مخې ته موجود او دا ټولې قربانۍ ستاسو مخې ته, او زه وینم چې په کم ګڼ تعداد کې تاسو راغلی. خدای م د نظره کومه دلته سپاسنامه پیش شوه. زه وزیر اعلی صاحب ته دا خواست کوم ستاسو د طرف نه چې دا د سوات ملګري چې سم غواړي د هغې نه وله زیات ورکړه ځکه چې ډېر ایمان یې تېر کړی.
او ګرانو ملګرو تاسو به خپل ایمان تیر کړی دی او موږ به درسره خپل ایمان تیرو او دا ایمان به تر قیامته پورې تیرو. دا په سوال نه دی، دا په نظریه او په جذبات او په احساساتو باندې دی. او دا وطن زما وطن دی، دا مې مور ده، د دې دپاره به چې کوم دی سر قربانوم. وایي وطن زما، زه د وطن یم او زه د وطن دپاره سر قربانوم. مونږ په دې خبرو باندې په شا کېدو واله نه یو. تاسو نه تپوس کوم چې هر څومره سخت وخت راشي تاسو به د اسرې جنډې سره ولاړ یئ، په ایماندارۍ به ولاړ یئ، تاسو به د جمهوریت د مضبوطوالي لپاره ولاړ یئ، تاسو به د دهشتګردو خلاف ولاړ یئ، تاسو به د خپلو بچو مستقبل بچ کوئ، تاسو به د خویندو میندو عزت بچ کوئ، د پلار او د نیکونو پټکي به بچ کوئ، خپل جوماتونه به بچ کوئ، خپله پښتنې خاوره به بچ کوئ، د خپل وطن د بقا جنګ به کوئ. ووایئ یو یو په ایمان او لاس اوچت کوئ چې کم په دې کې ملګری دی. اوس ورسره دویمه اوچت کوئ، دویمه اوچت کوئ چې څوک دا ونه وایي ترخ کې یې څادر و. اوس یې دومره وغربوئ چې دښمنان یې واوري. دا خو زه نه اورم. بیا به لاسونه اوچتوئ او غربوئ به. دا شاتني خو ته به ویږي نور والي دی. یار وره ماته لږ غوږ شئ، ټول لاسونه اوچت کوئ. خوږېږئ خو نه زه خو څه در باندې توپ یې نه ډزوم، لاس در باندې ټکوم. اوس یې په ایماندارۍ وټکوئ، سم یې وټکوئ، سم. زه ګرانو ملګرو که وخت کم نه وی، که وخت کم نه وی، خبرې ډېرې وی او تاسو د مشرانو خبرو ته ناست یئ. زه د دې ځای د ستاسو ټولو ملګرو ته مبارکباد در کوم په دې کامیابه جلسه باندې. د ضلعي تنظیم او د هغوی مشرانو ته او بیا دې ټولو تنظیمونو ته او ملګرو ته مبارکباد در کوم چې دومره کامیابه جلسه م کړې ده. زه به د پښتو په یو څو شعرونو تاسو نه اجازت غواړم او دا به د دې خاورې سره لوز کوو او په دې لوز د نه اجازت غواړم. دا تاسو چې لاس اوچت کو دې ته لوز وایي، په عربۍ کې ورته قسم وایي. تاسو زما مازدیګري قسمیان ملګري یئ او په دې قسم کې غني خان وایي چې که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې، که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې، که غلام مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې، چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلی، په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې، چې سورې زه د ظالم په ګولو نشم، مورې په کم مخ ما پسې به جاړې، یا به دا بېننګه ملک باغ یې دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. او زه ګرانو ملګرو د پښتو په حساب یو ځل بیا د دهشتګردو خلاف چې زما په کوڅه کوڅه کې وینې توی کړي دي، خدای پاک دلته نن امن راوستی دی. تاسو روکۍ کښېنئ. زه په دې شعر اجازت غواړم د پښتو دې خاورې سره خپل لوس کو. تاسو ټول ځوانان او دا ناس ملګري مشران دا به ما سره په دې لوس کې شریک وي چې وایي زه یم پښتون، زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ، زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ، پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ، دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي، خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ، که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ.